کو جائے کدے کو جائے قرآن آپس اختلاف کرتا ہے کدھر قرآن کو جانا ہے تو کدھر کو جانا ہے انہیں کتاب لیتی تھی ایڈی موٹی وہ کتاب دا کسی کو فکر نہیں سی سوائے وارث قرآن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ شاگرد کو بلایا تو بلا کے کہنے لگے کہ سنیا تیرے استاد کو کتاب لکھی اس آخر لکھی کی اس آخیا اس کتاب بڑی موٹی تازی لکھ دیتی ہے کہ قرآن اتنے قرآن کو جانا ہے اتنے کو جانا ہے اتنے کو جانا ہے اتنے کو جانا فرمایا اگر میں تینوں کوئی دو گلاں کراں دساں تو جا کے استاد نال کریں گا ہو سکے تسی دسو میں کراں آپ نے فرمایا کہ انہوں پوچھیں قرآن ایتھے کی آندا ہے تے ایتھے کی آندا ہے تے ایتھے کی آندا ہے یہ تینوں پتہ کیویں لگدا بہت شکریہ قرآن تے کدھر الف لام میم بھی آندا ہے قرآن تے کاف یا عین صاد بھی آندا ہے قرآن تے الف را لام را بھی آندا ہے قرآن تے تا ہا بھی آندا ہے تینوں پتہ کتوں لگدا ہے کی آندا یعنی قرآن کتھے کی مطلب ہے تینوں پتہ کتوں لگتا اگوں پوچھیں کہ چونکہ متکلم ہی جانتا ہے کہ میرے کلام دے وچ کی متکلم جانتا ہے کہ میرے کلام وچ کی میں ایک مثال دینا ہوں پھر دے دیں علامہ اقبال نے فرمایا سی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز شیعہ اندے نے علامہ اقبال نے امام مہدی علیہ السلام کو آکھے کبھی اے حقیقت منتظر اے وہ حقیقت جس کا انتظار ہو رہا ہے کبھی نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز انہیں امام مہدی علیہ السلام نے آکھیا کیونکہ سارے لوگ منتظر نے اور منتظر اہل سنت آندے نے بھی تساں کولوں جوڑ لیا وہ اللہ پاک نو پہ آندا جڑی گل اللہ نو آکھی ہے تساں امام مہدی تے لا لے وہ اللہ نو پہ آندا ہے اے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں سجدہ ویکھ کے کرن تے میرا دل کردا تو کدھر نظر آوے تو میں تینوں سجدہ کراں شیعہ آندے نے کہ انہیں امام مہدی دے انتظار چ گل کیتی تے سنی آندے نے انہیں اللہ دے پردہ ہٹان دی گل کیتی ہن میں دوواں تیرا نال مخاطب ہاں ایمانداری نال دسو قیامت تک تسی لڑتے رہو اصلی تے پھر علامہ اقبال ہی جاندا ہے نا اس کے نو آکے بہت شکریہ جڑا انکار کرے وہ میرے سامنے آوے انکار نہیں تو کر سکتا یہ مطلب ہے کلام شاعر بزبان شاعر جڑا شاعر دا کلام ہے اس زبان چک لیا وہی بہتر جانتا ہے یہ بھی اللہ دا کلام میرے امام نے آخیا بھی کلام ہے اللہ دا ہے وہ تیرے استاد کو کیویں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے انہوں پوچھی تینوں اللہ فزیکلی ملے ہے یا خواب وچ ملے ہے تیرے سورسز کی نے اللہ نو ملن دے اللہ کو گل پوچھن دے تیرے سورسز کی نے خواب وچ ملتا ہی کسی درخت جو آواز آتی سی حضرت موسیٰ دی طرح یا کتے سامنے مل پیندا ہے تیرا کی سورس ہے وہ تینوں آکھے گا کہ میرا کوئی سورس نہیں میری اللہ نہ ملاقات ہی نہیں انہوں آکھے یہ اللہ نہ ملاقات نہیں تو پھر تو اپنے ذہن نال ہی سوچنا ایتھے آ آکھیا ہوئے گا ایتھے آ آکھیا ہوئے گا ایتھے آ آکھیا ہوئے گا تو جی تو ایک بندہ انج سوچ سکنا ہے تو جہاں مرضی اٹھ کے کتاب لکھ دے ایتھے اللہ نے آ آکھیا ہوئے گا ایتھے اللہ نے آ آکھیا ہوئے گا ایتھے اللہ نے آ آکھیا ہوئے گا جی سارے بندے ایک کتاب لکھ دیں تو تیری کتاب دی اہمیت کی رہے وہ آندا جی میں کراں گا استاد کو گیا تو سامنے پہ کے کہنے لگا میں تو ایک گل کرنی میں کر انہیں آخیا جا تھی حساب لاتے ہو بھائی اتنے اللہ اے آخیا اتنے اے آخیا یہ تے اللہ نو ملن کے سورسز کی اللہ کو گل پوچھتے تو آؤ نا کوئی تا ہی کو لے دینا وہ خواب چ ملتا جی گمان چاہتا جی درخت چوں آواز آتی جی کتنے تمہیں ملتا ہے ہو سکا من تو کوئی نہیں ملتا ہو سکا پھر استاد جی تصا پھر اپنے ذہن نال ہی سوچیا ہے نا بھی اللہ اتنے اے آتا ہوگا تو اتنے اے آتا ہوگا تو میں بڑے کتاب لکھنا چاہنا میں بھی وہی لکھنا نا جو میرے ذہن چاہے تو پرسوں ایک اور بندہ لکھ دے گا انہیں بھی وہی لکھنا جو ذہن چاہیا ایویں کتاباں لکھ کی تو تہاڈی کتاب کا کی فائدہ ہوئے گا وہ سکا پہلا یہ گل دس تینوں یہ گل دسی کہ کیا بات ہے جی بابا جی خیر ہو سکے تینوں یہ گل دسی کہ وہ حساب لے بھی گل بھاری ہے استاد پریشان ہو تمہیں پتا ہے جیڑی گل بھاری ہوئے وہ بندے کسے تے نہیں پہن دیں اج میں قصیدہ کسے ذاکر لکھیا ہونا تو کوئی بندے وہ کاپی لے کے اپنی کاپی تے لکھ کے آتے ہیں مینوں اللہ کلم عطا کی تینوں اللہ وہ کلم عطا کیتا جڑا کسے تے اپنی کاپی تے لکھا
قلم تو انہوں عطا ہوا جنہیں اصل چ آپ لکھے ہے نا، وہ حساب لیا گل بسنی ہے. کئی تو ذکر دستے بھی نہیں کہ تک سیدھا ہے، وہ دس دے جی میں دس دیتا تو میرے نمبر گھٹ جانے نے. میرا خیال دس دینا چاہیے، اصولی تو دسنا چاہیے کہ فلاں آدمی نے سیدھا لکھا جی میں تمہیں سنان لگا. یہ میرے بڑا اچھا لگتا. مشتاق شاہ صاحب دستے ہیں کہ فلاں نے لکھے ہے پڑھیا میں چاہیے یہ دس دیں. کئی بار لکھا ہوا تو بھائی تو دسنا چاہیے. ویسے بھاری گل لوگ اپنے سر میں پاتے تھی میرے کو ویکنا جہے ویلے استاد آ کر تیرے نال کنے گل کی تیرے کو آ لت ایس لت رکھ کے آتا ایویں بیٹھا بیٹھا میرے خیال آیا جہے ویلے آخیا نا مینو بیٹھیا بیٹھیا خیال آیا اس جتی نو ہاتھ پا لیا. ہو سکے جہاں خیال اس دماغ چ نہیں آیا وہ تیرے جیسے شاگرد کے دماغ سے کیسے آ گیا. یہ خیال تو استاد کے دماغ چ نہیں آیا. آؤں تو میں لکھتا ہی نہ بکواس نہ کر صحیح گل دس تینوں یہ گل کنے کی ہو سکے شیعہ دے یار امام نے کی میرے لو ویکھو تو میں گل کراں. وہ اپنی کتاب نو بابا جی پڑھیا میں تا آخیا یہ خاندان یہ محافظ ہے اس خاندان دا محافظ ہے. وہ ساری کتاب دا مسودہ ریزہ ریزہ کر کے پھاڑ کے سٹ دیتا تے انہیں پڑھ کے گل کی. میرے اندر تو ٹھنڈ پی گئی وہ پڑھ کے کی میرے اندر ٹھنڈ پی گئی. ہو سکیا ہم اس کتاب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک یہ خاندان ہے. یا یہ مطلب ہے انہیں حفاظت کی بولو کی دوسری دلیل دیا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نہیں سر پڑھ سکتے قرآن. شام دیا بعد گلیاں حضرت امام سجاد نہیں سر پڑھ سکتے. پڑھ سکتے کنے پڑھے؟ مولا شبیر نے پڑھے. تاڑ سرکار کا ظاہر کربلا ہے نرا سر شام ہے کٹے سر نہ سرکار نے کیوں پڑھے؟ جی موجزے واسطے پڑھے یہ جنہ دے وچ پہ پڑھتے سن وہ کسے موجزے نو مندے سن جنہ ظاہر رسول دے بیٹے دا حیا نہیں کیتا وہ موجزہ مندے سن. میں دسنا کیوں پڑھے جڑی میری نظر ہے میں وہ مطابق بیٹھ. یہ چاہتے تھے اصل میں یہ دشمن قرآن تھے کیونکہ یہ آئین خدا ہے. یزید نے وحی کا انکار کیا تھا جناب سجاد کے سامنے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. بنو ہاشم نے نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا. ایسا وحی دا منکر سی. شبیر نے کٹے سر نال او دے سارے شہر کی وحی پڑھی تو حضار نہیں فرمایا. میں اپنے لفظ استعمال کر قانون شکن دے شہر چ قانون پڑھے آئین شکن دے شہر چ آئین پڑھے. قرآن دستا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. پیغمبر دے بیٹے نے اس آئین نو اس قانون نو دشمن دے شہر چ پڑھ کے قیامت تک کی یزیدیت کو پیغام دیا. ہمیں مار کر اسے ختم کرنے والوں ہم ٹکڑے بھی ہو جائیں تو ہمارے صاحب ہے.